Good morning, students. Myself, Dr. Pooja Sharma, Assistant Professor in Swasthata Department. Today's topic is Health System in India. स्वास्थ्य प्रशासन भारत में। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिया में हेल्थ सिस्टम है उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, क्या इसके मतलब पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, क्या फंक्शनिंग है, कौन कौन इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया हैज थ्री मेन लिंक्स. First is central, second is state and third is local. लोकल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंशन किया जा सकता है. The states are independent in matter relating to the delivery of health care to the peoples. मीन्स अपने इंडिया में जो हेल्थ से रिलेटेड केयर है या कंसर्न है या रूल्स रेगुलेशन भी कह सकते हैं थोड़ा सा, तो उसमें सेंटर जो है वो तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है. लेकिन स्टेट को भी इंडिपेंडेंट से दी गई है कि आप अपने स्टेट के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनसे रिलेटेड डिलीवरी कर सकते हैं. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी. हर स्टेट अपनी अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिलीवरी रखता है. ठीक है, सर्विसेज रखता है. द सेंट्रल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट मेनली ऑफ पॉलिसी मेकिंग, planning, guiding, assisting, evaluating, and coordinating the work of state health ministry. मीन्स सेंटर का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग करना कि ये पॉलिसी होगी, फिर प्लानिंग करना, फिर गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकती है, भाई ये गाइडलाइन है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से. फिर उसको असिस्टेट करना, फिर थोड़ा सा जांच करना कि इवलेट करना कि भाई क्या इसका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सब सेंटर कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है. दो स्टेट हैं, उन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करवाना, ये सब सेंटर का काम आ रहा है. सो दैट हेल्थ सर्विसेज cover every part of country and no state lags behind these service. इससे क्या होता है कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होता कि भाई अगर कोई स्टेट अपनी अपने स्टेट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है वहाँ की हेल्थ, तो उसमें फिर सेंटर थोड़ा सा इंटरफेयर करता है, वहाँ के लिए पॉलिसी बनाता है, उस स्टेट की हेल्प करता है, इनिशिएटिव्स देता है. ठीक है, जिससे कोई भी स्टेट पीछे ना हो, हेल्प एक प्रॉपर तरीके से उसको हेल्प मिल सके. फिर अब हम इसमें अलग अलग 3 लेवल की बात की हमने, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल. जो आज का टॉपिक है वो हम सिर्फ सेंट्रल लेवल पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल लेवल. द ऑफिशियल ऑर्गन हैज 3 कंपोनेंट. सेंट्रल लेवल पे हम ऑफिशियली 3 कंपोनेंट्स रखते हैं. फर्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. देन सेकंड है इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस. तो फर्स्ट में हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. यूनियन मिनिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है वो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर. केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनके द्वारा हेड किया जाता है इसको. देन ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो इन्वॉल्व दिस. जो इनके हेड होते हैं वो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है एंड डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर होता है. इट हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स. 3 डिपार्टमेंट जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. तो आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3 डिपार्टमेंट होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर होता है एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष होता है.
اب اس کی بات کرتے ہیں کہ فنکشن کیا کیا ہیں اس کے یونین منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے. تو فرسٹ ہے یونین لسٹ پرووائڈ کرنا، یا اس کو یونین لسٹ نکالتا ہے وہ. یونین لسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ریسپانسبل آف اونلی یونین منسٹری. جو یونین منسٹری ہوتی ہے وہی یونین لسٹ نکال سکتی ہے، باقی اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. یونین لسٹ میں کیا کیا مطلب گائیڈ لائن ہوتی ہے، کیا کیا ٹاپکس اس کے اندر کنسرن کیے جاتے ہیں، مینشن کیا جاتا ہے. تو فرسٹ اگر ہیڈنگ ہے یا گائیڈ ہے تو وہ یہ ہے گائیڈ لائن: انٹرنیشنل ہیلتھ ریلیشنز اینڈ ایڈمنسٹریشن آف پورٹ کوارنٹین. مینس انٹرنیشنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ یونین لسٹ میں آئیں گے، ان شارٹ بات کریں تو. دین سیکنڈ ہے ایڈمنسٹریشن آف سم سینٹرل میڈیکل انسٹیٹیوٹ. جتنے بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ جو سینٹرل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا ایڈمنسٹریشن یونین لسٹ کے اندر آتا ہے. دین پرموشن آف ریسرچز تھرو دا ریسرچ سینٹرز اینڈ ادر باڈی. سرٹین ریسرچز ہوتی ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کا یونین لسٹ کے اندر گائیڈ لائن آتی ہے. مطلب وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ یونین لسٹ کے اندر آئیں گے. دین نیکسٹ جو ہے ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف میڈیکل فارماکیوٹیکل ڈینٹل اینڈ نرسنگ پروفیشنز. جو فارماکیوٹیکل ڈینٹل نرسنگ اور میڈیکل ریلیٹڈ جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کا ریگولیشن اور ڈیولپمنٹ کا یونین لسٹ کے اندر ہی سبجیکٹ مینشن کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹیبلش اینڈ مینٹیننس آف ڈرگ اسٹینڈرڈ. ڈرگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے ان کا اسٹیبلش کرنا اور ان کو مینٹین کرنا. ان کا پھر اسٹیٹیکل جو ڈاٹا ہوتا ہے اس کو کلیکشن اینڈ پبلیکیشن سے ریلیٹڈ. دین ریگولیشن آف لیبر ان ورکنگ آف مائنز اینڈ آئل فیلڈ. یہ امپورٹنٹ ہے. جو ورکنگ ہوتے ہیں مائنس میں اور آئل فیلڈس میں، ان جو لیبر ہے، مزدور ہے، ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ریگولیشنس ہوتے ہیں وہ یونین لسٹ کے اندر آتے ہیں. اور نیکسٹ جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس کا وہ ہے کوآرڈینیشن ود اسٹیٹ اینڈ ادر منسٹریز فار دا پروموشن آف ہیلتھ. تو کوآرڈینیشن اسٹیبلش کرنا ہے اسٹیٹ اینڈ ادر منسٹری کے اندر ٹو پروموٹ دا ہیلتھ. دین اس کا سیکنڈ ہے کنکرنٹ لسٹ. اس کے اندر یونین لسٹ ہو گئی. اب اس کی بات کرتے ہیں کنکرنٹ لسٹ. کنکرنٹ لسٹ میں کیا ہوگا؟ جو کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے وہ ریسپانسبلٹی کس کس کی ہوتی ہے؟ یونین اینڈ اسٹیٹ دونوں کی ہوتی ہے. ریسپانسبلٹی آف بوتھ یونین اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. اس کے اندر کیا کیا سبجیکٹ آتے ہیں؟ فرسٹ ہے پریونشن آف ایکسٹینشن آف کمیونیکیبل ڈیزیز فرام دا ون یونٹ ٹو ادر. مینس جتنی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں وہ آئیں گی کنکرنٹ لسٹ میں. جو جیسے کورونا، کووڈ، اس کو مینشن کرنا ہے آپ کو اپنے ایگزام میں. اپنے جتنے بھی آپ کا اگر کسی بھی ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں اور ریلیٹڈ اس کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو مینشن کریں گے کہ کورونا جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہے وہ ایک کنکرنٹ لسٹ کا میٹر ہے، سبجیکٹ ہے. دین سیکنڈ ہے پریونشن آف اڈلٹریشن آف فوڈ اسٹف. مطلب فوڈ اسٹف سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہے ان کے پریونشن سے ریلیٹڈ ہے وہ کنکرنٹ میں آئے گا. کنٹرول آف ڈرگ اینڈ پوائزن یہ کنکرنٹ میں آتا ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ آف ڈرگ آئے گا وہ یونین لسٹ میں آئے گا. دین وائٹل اسٹیٹکس ہے، لیبر ویلفیئر ہے. جو جنرل لیبر ویلفیئر ہے اور وائٹل اسٹیٹکس ہے وہ کنکرنٹ لسٹ میں آئے گی. جبکہ جو مائنس اور آئلس ریفائنریز میں کام کر رہے ہیں لیبر، ان کا یونین لسٹ میں آتا ہے. دین اکنامک اور سوشل پلاننگ یہ کنکرنٹ لسٹ کا سبجیکٹ ہے. دین پاپولیشن کنٹرول اینڈ فیملی پلاننگ. اس کو امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو، بالکل اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ پاپولیشن کنٹرول اینڈ فیملی پلاننگ ہے وہ کنکرنٹ لسٹ کا سبجیکٹ ہے، نہ کہ یونین لسٹ کا. کئی بار ہم سوچتے ہیں فیملی پلاننگ براڈ لیول کی بات ہے تو یونین لسٹ میں بھی نہیں، کنکرنٹ لسٹ ہے. کنکرنٹ لسٹ مطلب دونوں کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، اسٹیٹ کی بھی اور یونین کی بھی. دین جو ایڈمنسٹریشن سیکنڈ لیول کا، تو اس کی جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے اس کا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیلتھ سروس. اس کا آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ہیڈڈ بائی ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروسز اینڈ اسسٹڈ بائی لارج ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہوتا ہے اس کے دوارا یہ تھوڑا سا اسسٹ کیا جاتا ہے. اس کی 3 مین یونٹس ہیں. جیسے اس کے 3 مین یونٹس تھے
میڈیکل کیئر اینڈ ہاسپٹل، پبلک ہیلتھ اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، یہ تین ہوتے ہیں. اس کے فنکشنز بات کرتے ہیں تو جنرل فنکشنز تو کیا ہے، سروے کرنے کا کام ہے اس کا، پھر پلاننگ کرنے کا، پھر کوآرڈینیشن اسٹیبلش کرنے کا، پروگرامنگ اینڈ امپروومنٹ آف ہیلتھ میٹرز ان کنٹری، جتنے بھی پروگرامس ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کرنے کا، یہ سب کام جنرل ہے اس کے، ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروس کے. دین کچھ اسپیسیفک بھی ہے، تو اسپیسیفک فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل ہیلتھ سروس ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں، کنٹرول آف ڈرگ اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں، پوسٹ گریجویشن ٹریننگ انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں، نیشنل ہیلتھ پروگرامس ہو سکتے ہیں، مینٹیننس آف نیشنل میڈیکل لائبریری ہو سکتی ہے، جو نیشنل میڈیکل لائبریریز ہوتی ہیں ان کا مینٹیننس اسی کے اندر آئے گا. پوسٹ گریجویشن سے ریلیٹڈ ہے وہ اسی کے اندر آئے گا، نیشنل ہیلتھ پروگرام سے وہ اسی کے اندر آئیں گے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہے. پھر تھرڈ جو باڈی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آرگنائزیشن ہے، اس چیئرمین اس یونین ہیلتھ منسٹر اینڈ ممبر آف اسٹیٹ اینڈ ہیلتھ منسٹر. فنکشنز کیا ہیں اس کے، فنکشنز ہیں کہ ٹو ریکمنڈیٹ دا ہیلتھ پالیسی، ہیلتھ پالیسی کے لیے ریکمنڈیٹ کرنا ہے، پھر ٹو میک ٹو اسٹیبلش دا آرگنائزیشن ٹو مینٹین دا کوآپریشن بٹوین دا سینٹرل اینڈ اسٹیٹ ایٹمی، مینس یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. امپورٹنٹ پارٹ کیسے ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، ابھی تک تو سینٹر اور یونین منسٹریز کی بات ہو رہی تھی، لیکن آج سینٹر اور ہیلتھ کے بیچ میں کسی کو کوآپریشن کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروس ہے. اس طرح ہم نے کچھ پارٹ ہیلتھ سسٹم آف انڈیا میں، کچھ پارٹ جو سینٹرل لیول کا پارٹ ہے وہ کور کیا ہے. باقی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ایٹ دا اسٹیٹ لیول کور کریں گے. آئی ہوپ آپ کو کلاس بینیفیشیل رہی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم آپ پرابلم سیشن کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.